اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ یہاں سے جو ہے بچت ہو سکتی ہے، ایک اور سوال کہ حتیٰ کہ صرف وزراء کی گاڑیاں نہیں، افسر شاہی کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ ڈبل کیبن سندھ میں خریدی جا رہی ہیں، اسی طرح جو ہے آپ کہیں پر بھی دیکھیں کسی بھی صوبے کی یا وفاق کے اندر، یہاں پہ آپ کے خیال میں ضرورت ہے ہمیں اسٹیرٹی کی؟ دیکھیں نا، جب ایک تو عامر بھائی یہ بھی آپ دیکھیں جی کہ آپٹکس اس کی کتنی بری ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قربانیاں دیں، اور وہاں پہ آپ 114 ڈبل کیبن خریدتے ہیں سارے اسسٹنٹ کمشنر کے لیے۔ اس کے بعد آپ پنجاب نے کوئی 60-70 خریدی، ایف بی آر نے کہا ہم کوئی 1500 گاڑیاں خریدیں گے، وہ کچھ ڈیلے ہوا ہے لیکن ہو جائے گا، 1500 گاڑیاں خرید رہے ہیں اپنے نئے انڈکٹیز کے لیے۔ تو ایک انسیملینس ہے کہ یہاں پہ قوم ہے، اس میں 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ خطے غربت کے نیچے ہیں، 2 کروڑ 70 لاکھ بچے ہمارے اسکول کے باہر ہیں، ہماری پاورٹی ہر سال بڑھ رہی ہے، 3 سال سے اوسط ہم پاکستانی غریب ہو رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ 3 سال میں غریب ہوئے، ہر سال غریب ہوئے ہیں مزید۔ تو آپ ہر سال پاکستانی کو اوسطاً پاکستانی غریب ہو رہا ہے، خطے غربت بڑھ رہی ہے، انکمز پاکستانیوں کی پر کیپٹا کم جا رہی ہے۔ تو اگر اس وقت بھی حکومت جو ہے نہ اپنی کوئی راہ بدل رہی ہے، نہ کوئی اصلاحات کر رہی ہے، اور اتنا فیوریبل انوائرمنٹ ہے دنیا میں، آج تیل اتنا سستا ہے، گندم سستی ہے، کپاس سستی ہے، چاول سستے ہیں، کھاد سستی ہے، خوردنی تیل سستا ہے۔ آج جو دنیا کے اندر چیزیں سستی ہیں، اس سے زیادہ پاکستان کو فیوریبل انوائرمنٹ نہیں مل سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ آج بھی اصلاحات وہ نہیں کریں گے، بیسک اصلاحات، فنڈامنٹل اصلاحات، تو آپ جس راہ پہ چلے گئے ہیں اس راہ پہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے آلریڈی، اور اب ایک دم بہت پیچھے ہو جائے گا۔ ہم وہ دنیا کی جو ریس ہے جس میں ملک آگے بڑھتے ہیں، ہم اس ریس سے تو نکل چکے ہیں، وہ گیپ لیکن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا اس میں جو آپ نے فرمایا کہ اصلاحات کی ضرورت ہے، اب تو بہتا ہے کہ آئی ایم ایف زور دے رہا ہے کہ جی گورننس اپنی امپروو کریں، تو وہ چیزیں جو ہیں مٹلائز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کو؟ لیکن انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا تھا اور پورے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے، فیل ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پینشن ریفارمز کریں گے، نہیں کی۔ انہوں نے کہا تھا کچھ حکومتیں ہم ڈیوالو کریں گے، نیچے، نہیں کی۔ انہوں نے کہا تھا کچھ وزارتیں ہم ختم کریں گے، نہیں کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ وزارتوں کی سائز کو چھوٹا کریں گے، نہیں کیا۔ انہوں نے کہا حکومت کا فٹ پرنٹ کم کریں گے، نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نیشنل فسکل پیکٹ بنائیں گے صوبوں کے ساتھ جس کے تحت ایگریکلچر ٹیکس جمع کریں گے، نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کچھ اخراجات صوبوں کو ٹرانسفر کر دیں گے، نہیں کیا۔ انہوں نے میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایک، 2 3 یا 4 نہیں، کوئی ایک اصلاح کا بل شہباز شریف صاحب لائے ہوں کہ جس سے قوم کی معیشت کے اندر بہتری آئے؟ ہاں، 26 ترمیم لا کر انہوں نے جوڈیشری کا جو حال کر دیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ دیگر جو ان کے مسائل ہوتے ہیں تو راتوں میں بل پاس کرا لیتے ہیں، لیکن اس قوم کے فائدے کے لیے، اچھا لیکن اس قوم کے مسئلے، یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ سارے ایشوز ہیں، لیکن پھر حکومت یہ دعویٰ کری کہ جی میکرو اکنامک ہمارے جو نمبرز ہیں بہتر ہوئے ہیں۔ ابھی تازہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس ریکارڈ $1.2 بلین کا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی وہ کیا، اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات یقیناً عوام تک تو نہیں آ رہے، لیکن پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی میکرو اکانومی ہم نے بہتر کی، انفلیشن کی بڑھنے کی رفتار کم کر دی ہم نے؟ جی عامر بھائی، آپ مجھ سے بخوبی جانتے ہیں کہ اگر $100 کا تیل $60 کا ہو جائے، تو اگر آپ ملین بیرل خریدتے تھے $100 ملین کے، تو آپ 60 ملین کے خریدیں گے، $40 ملین آپ کے بچ جائیں۔ اس میں کیا بحث بات ہے کہ آپ 300-400-500 ملین ڈالر آپ کا امپورٹ کے بل پہ وہ کم ہو گیا ہے۔ جو 2-2.5 بلین کا بل تھا وہ 1.25 بلین 1.5 بلین کا ہو گیا ہے بل، تو آپ کو 700-800 ملین وہاں سے بچ رہے ہیں تیل سے اور دیگر امپورٹ سے۔ جو ہم تقریباً 300 ملین $400 ملین کا ہم خوردنی تیل خریدتے تھے، کھانے پینے کا تیل خریدتے تھے، اس کی قیمت بھی کم ہو گئی ہے، وہ بھی سستا ہو گیا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں سب چیزوں کی قیمت کم ہوئی ہے، تو یہ چیز تو سستی ان کا ہوئی ہے۔ اپنا کارنامہ نہیں ہے یہ کوئی، یہ بائی ڈیزائن نہیں ہے، بائی ڈیفالٹ ہو گیا۔ اچھا اب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے ہمارے پاس، یہ جو کاشتکاروں کا جو ایشو چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں کاشتکار جو ہے سراپا احتجاج ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم گنا اگاتے ہیں ہمیں قیمت کم ملتی ہے، ہم گندم اگاتے ہیں اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ سمجھائیں اربن ایریاز کے لوگوں کو کہ ہے ایشو کیا ہے، زرعی ملک ہے ہمارا، پھر بھی جو ہے ہم اتنے مشکل میں اس معاملے پہ۔ 2 سال پہلے شہباز شریف صاحب نے 2200 کی جو گندم کی سپورٹ پرائس تھی اس کو بڑھا کے 4000 ٹھیک، سندھ نے 4000 کر دیا شہباز شریف نے، اور پنجاب نے، اور وفاق نے اور پنجاب نے 3900 کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے رہے کہ یار یہ غلطی ہے، اب 2200 سے 3000 پہ لے کے جائیں یا 3200 پہ لے کے جائیں، 4000 پہ نہ لے کے جائیں، لیکن انہوں نے کر دیا۔ 4000 کا گندم کا مطلب ہے کہ $100 کلو، اور 4600 کا گندم پنجاب حکومت بیچتی تھی۔
یعنی کہ 115 روپے کلو گندم پنجاب حکومت بیچ رہی ہے. اب جب پنجاب حکومت بیچی 115 روپے کر رہی ہے تو آٹا جو ہے 130 140 کا ہو جائے گا. اب جب آٹا 130 140 کا ہوا تو شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب, مریم, یہ سب جو ہیں وہ بڑے اس پہ آگ بگولا ہو گئی. اتنا کیا سمجھ گیا کہ بھائی آپ نے گندم مہنگا کیا تھا, لہٰذا آٹا مہنگا ہو گیا. اب ہوا یہ کہ اس سال کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ وعدے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے, ماں سوائے کہ آپ نے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے. آپ نے وعدے کو وڈرا نہیں کیا لیکن آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. تو آپ کہتے رہے کہ 100 روپے کا گندم 100 روپے کا گندم. سارے پاکستان کے کسان نے اپنی جمع پونجی لگائی اور یہ گندم آپ کا بڑا اچھا سا لگا دیا. 31 ملین ٹن گندم پیدا ہوا اور آپ نے خریدنے سے یکسر انکار کر دیا اور مارکیٹ جو ہے وہ گر کے 60-70 روپے گندم کی ہو گئے. کسان بیچاروں کی دیوالیہ نکل گئی. اس کے بعد اس سال جو ہے وہ کسانوں نے کم گندم لگایا, کم ایریا میں لگایا اور اس وقت کم اس پہ کھاد مہنگی ڈالی ہے. لیکن تو اس سال جو ہے وہ 31 ملین کی جگہ 28 یا 29 ملین ٹن گندم پیدا ہوگا. تو آلریڈی ہم کو کم پیداوار کم. اب اس کے بعد کیونکہ آپ خرید نہیں رہے, کیونکہ IMF سے آپ نے وعدہ کیا کہ ہم گندم نہیں خریدیں گے, تو سپورٹ پرائس کوئی بھی نہیں ہے. اب سپورٹ پرائس نہیں ہے لیکن کوئی میکینزم نہیں کیا اس میں کہ یہ جو فارمر کے پاس اچانک اتنا سارا سپلائی آ جائے گا اور ڈیمانڈ تو اتنی ساری نہیں بڑھتی, ڈیمانڈ کھاتے تو اتنی ہے گندم, تو پرائس کریش ہو جائے گی. جو پرائس کریش ہوئی ہے اب اس کا فائدہ انویسٹرز اٹھا رہے ہیں جو اس وقت گندم جو ہے وہ 55 روپے کلو فارمر سے لے رہے ہیں یا 50 روپے کلو فارمر سے لے رہے ہیں, یعنی 20,000 یا 2100 روپے تک لے رہے ہیں وہ گندم ایک من کا فارم گیٹ سے, اور وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں. اب جو گندم خریدنے والے صرف پنجاب میں 3-4 بڑی پارٹیاں ہیں جو بڑے انویسٹر ہیں, اور حکومت جو بھی انسینٹیو دے رہی ہے انٹرسٹ فری کرنے کا یا 4 مہینے کا انٹرسٹ فری کرنے کا یا 4 مہینے فری اسٹوریج کرنے کا, یہ ان انویسٹرز کی مدد ہو رہی ہے کہ جو غریب کسان سے خرید رہا ہے, نہ کہ کسانوں کی ڈائریکٹ مدد ہو رہی ہے. اب ہوگا یہ کہ انویسٹرز آپ سے خرید لیں گے اپریل کے مہینے میں 50 روپے کی گندم 55 روپے کی گندم فارمر سے, سپٹمبر اکتوبر میں آپ کو یہی گندم 70-80 روپے کی بیچیں گے, 90 روپے کی بیچیں گے, تو آپ کو آتے آتے آٹا 100 روپے کے اوپر ہو جائے گا. اور دسمبر کے اندر آپ دیکھیے گا کہ یہ گندم خریدنی پڑے گی آپ کو, باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی. اور یہ آپ نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے کہ دیکھیں اس سال ہر سال اس ملک میں 2.5% سے آبادی بڑھ رہی ہے, لوگ بڑھ رہے ہیں, آپ کے پاس زمین نہیں بڑھ رہی, آپ کو پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, آپ کو کسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ گندم پیدا کرے, آپ کو اس کو انسینٹیوائز کرنا ہے. آپ الٹا جا رہے ہیں, آپ 31 ملین ٹن سے 28.5 ملین ٹن آ جائیں گے اس سال, تو آپ 1-8 ملین ٹن کر کے پورا کر لیں گے. اگلے سال اگر اور کم ہو جائے گی آپ کیا کریں گے؟ اچھا, یہ جو مریم نواز صاحبہ کی طرف سے پنجاب حکومت کی طرف سے پیکیج دیا گیا ہے کسانوں کا, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کچھ اشوئی ہوگی ان کا, کچھ ان کے دکھ کم ہوں گے اس سے؟ دیکھیں سر, یہ جو 15 ارب روپے انہوں نے دیے ہیں کہ بینک آف پنجاب جو انٹرسٹ فری دے دے گا, اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں 10 ایکڑ 15 ایکڑ کے فارمر جو ہے وہ جا کے بینک آف پنجاب سے لون لے گا اور وہ کسی جگہ پہلے الیکٹرانک ویئر ہاؤس میں رکھوائے گا, اس کی الیکٹرانک رسیٹ لے گا, وہ رسیٹ لے کر جائے گا بینک آف پنجاب میں, 70% اس کے پیسے لے گا, اس کو 1500 روپے مل رہے ہوں گے آج. مطلب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں لوگ؟ مطلب ان کو بھی پتا ہے کہ یہ 2-3 کمپنیاں ہیلپ کریں گی. جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ اس وقت ان کو اسٹوریجز بنانے چاہیے تھے وافر, ان کو کم از کم ایک سپورٹ پرائس نہیں رکھتے تو ان کو کچھ پورا ایکسچینج پہلے بنانا چاہیے تھا. IMF سے بات کرنی چاہیے تھی کہ یار دیکھو ہم سپورٹ پرائس ہمارے ملک کا کیا مسئلہ ہے, درست کہہ رہے ہیں آپ, ہمیں ایکسچینج بنانا پڑے گا, کموڈٹی ایکسچینج کے اندر اس کی ٹریڈنگ ہوتا کہ یہ پرائس سے اوپر نیچے نہ ہو. نمبر 2 یہ کہ اس وقت آپ کسان کو کہہ رہے ہیں کہ فری مارکیٹ ہے, ہم تم کو سپورٹ پرائس نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن پھر فری مارکیٹ میں سب کسان کو بھی اجازت دینا کہ وہ ایکسپورٹ کریں. اگر دنیا کی عالمی منڈی میں اس وقت 80 روپے کا مل رہا ہے تو پھر آپ کسان سے کیوں 55 روپے میں لے رہے ہیں؟ کیونکہ وہی عالمی منڈی سے آپ کو کچھ دن لینا پڑے گا. تو کسی شہری صارف کو فائدہ نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آٹا اس کو ایوریج پہ اس سال مہنگا ملے گا, بلکہ مزید پیچیدگی آ گئی. درست, بہت بہت شکریہ مفتی اسماعیل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.